अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अंसर अकरम, न्यूज़ टाइम दुबई। इस वक्त मेरे साथ अज़ीज़ खान साहब हैं जो ऑनर हैं फाइनेंस कार दुबई के। आज इनकी 10वीं जो थी वो सेरेमनी थी और ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे एक गहमा गहमी थी और पाकिस्तानी कम्युनिटी बल्कि पूरी दुनिया से लोग आए और उन्होंने आकर इनको मुबारकबाद भी दी और इनके बिज़नेस को भी सराहा जो इन्होंने 10 साल में यूएई में ये काम किया। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ भाई। जी वालेकुम सलाम अंसर भाई। अज़ीज़ भाई, सबसे पहले माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रही हैं। बड़ी मेहरबानी जी। अज़ीज़ भाई, आपने आज जो सेलिब्रेशन की, इसमें मैं यूँ ये कहने में मज़ायका नहीं है कि पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर मौजूद थे। और आपकी थोड़ी सी जर्नी मैं पूछना चाहता हूँ कि फ़ाइनेंस कार आपने कब और कैसे स्टार्ट किया? जी हमने सबसे पहले दुबई में ये तकरीबन हम 2011 से कर रहे हैं। पहले कोई और हमारा लाइसेंस था राही जनरल ट्रेडिंग के नाम से, तो उसमें हम ओवरऑल जनरल ट्रेडिंग, लेकिन करते हम यही फाइनेंस से। फिर उसके बाद हमें 2017 में हमें लाइसेंस हमने लिया फाइनेंस कार दुबई के नाम से और अभी यही बिज़नेस हम कर रहे हैं कार फाइनेंस का। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये भी बताएं क्योंकि लोग आपका माशाल्लाह बहुत फेमस है इस वक्त। आप मेरे ख़्याल में टिकटॉक में भी ट्रेंडिंग में होते हैं और हर तरफ जब भी हम लोग देखते भी हैं, हर जगह आपका नाम, आपकी कंपनी का नाम। ये कार जो है ये किस टाइप की आप लोगों को देते हैं? किस तरह से ये बैंक फाइनेंस करता है या आप जाकर इसको आप ख़रीद सकते हैं? वैसे भी ये थोड़ी सी लोगों को कन्फ्यूजन है क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे भी ईमेल्स करते हैं, तो ज़रा प्लीज़ आप बताएं कि ये किस तरह से आप लोग इजीली आपका वे है कार देने का? देखिए जी, ये सिंपल सा है कि हमारे पास अपनी गाड़ियां हैं और उसको हम जो है ना कस्टमर के लिए हम बैंक फाइनेंस करा के देते हैं, तो उनको हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं और हमारी अपनी गाड़ियां जो है ना वो सेल होती है। तो उस पे हमारा जो है ना जितने भी यूएई के अंदर जितने भी मेजर बैंक्स हैं और जो कार फाइनेंस कर रहे हैं, तो उनके साथ हमारा उनके थ्रू जो है ना हम कराते हैं। अपनी गाड़ियां हैं उसे हम फाइनेंस करा के देते हैं। और मुझे अब ये पता चल गया कि आप जो है वो बैंक के साथ आपका वो है सारा सिस्टम है। और लोगों को ये बताएं क्योंकि बहुत कम लोग यहाँ पे, सैलरी कम भी होती है, 3-4 हज़ार भी है, तो आप की क्या रेंज है? आपकी सैलरी रेंज क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ मेरी 3,000 सैलरी है, तो ऐसे लोगों के लिए भी कोई ऐसी फैसिलिटीज़ है? जी बिल्कुल है। देखिए ये हमने तो अपनी कार सेल करनी है, ये सैलरी वाला सेगमेंट और ये सारी चीज़ें जो है ना ये बैंक की रिक्वायरमेंट है। तो यूएई में कुछ बैंक ऐसे हैं जिनको 3,000 सैलरी की ज़रूरत है, जिसकी 3,000 सैलरी और प्रॉपर जो है ना बैंक में वो ट्रांसफ़र हो रही है, तो उसको जो है ना बैंक फाइनेंस करा रहे हैं। और ये तकरीबन 10% बैंक ये कर रहे हैं। बकाया 90% बैंक जो है वो उनकी जो 5,000 या 5,000 अबव सैलरी हो तो उनको जो है ना कार फाइनेंस वो करा के देते हैं। अच्छा, आप एज ए बिज़नेसमैन, आपसे वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है क्योंकि हम लोग यूएई में मुकीम हैं। कोविड का एक बहुत बुरा एक पैच था, बैड पैच था और उसमें हर बंदे का मुआशी स्ट्रक्चर जो है वो बहुत अपसेट हुआ। तो अभी हम लोग दोबारा से रिवाइवल कर रहे हैं और स्ट्रगल का ज़्यादा दौर है। तो एज ए बिज़नेसमैन अब आप क्या मैसेज देना चाहते हैं एज ए बिज़नेस कम्युनिटी को? देखिए जी, कोविड-19 ये तो सब दुनिया के लिए तो एक वबा थी, वो सब के लिए है। और सारे बिज़नेस जितने भी बिज़नेसमैन लोग थे वो सारे उससे जो असर तो उन पे पड़ा हुआ है, सैलरी क्लास पे भी पड़ा हुआ है, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, सारी चीज़ें। लेकिन फिर भी हमने काम तो करना है ना। अब ये भी हम नहीं कह सकते कि हम इसको छोड़ के किसी और मुल्क में चले जाए या अपने मुल्क में चले जाए, वहाँ भी ये हालात है। लेकिन दुबई का यही चीज़ है कि यूएई ने बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जो लॉकडाउन किए, जो उन्होंने सारी चीज़ें की, जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी की और उस वजह से कोविड ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना बकाया मुल्कों की तरफ आप अगर देख ले तो। एक्सपो 2020 के बाद अब क्योंकि कोविड की वजह से ये जो टाइम है वो नहीं बन पाया, एक्सपो 21 आ रहा है, तो एज ए बिज़नेसमैन आप इसमें किस तरह से देख रहे हैं? यूएई क्योंकि हमारा सेकंड होम ग्राउंड है और यूएई भी हम 1.6 मिलियन यहाँ पे पाकिस्तानी लोग मुकीम हैं और अभी हमारे जो हैं वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी आए थे, शाह महमूद कुरैशी साहब। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए भी। तो एक्सपो के हवाले से आपकी क्या राय है? जी एक्सपो तो पिछले साल
جو تھا اس سال کے لیے جو تھا وہ جو کینسل ہوا اور ابھی نیکسٹ جو 2021 میں ہوگا، تو اس کے لیے ہماری امید ہے، اس کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ ابھی اس ٹائم کسی کا بزنس اس طرح نہیں چل رہا ہے، لیکن ہم لوگ سارے جو ویٹ کر رہے ہیں وہ ایکسپو کا کر رہے ہیں کہ ایکسپو جب سٹارٹ ہو جائے گا تو اس سے ہمارے بزنس پھر اسی طرح پیک پہ جائیں گے، تو اس کے لیے ہم ویٹ کر رہے ہیں اور ہوپ فار دا بیسٹ۔ یہ بڑا اہم کویشچن آپ سے کر رہا ہوں ایکچولی، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ عزیز صاحب جو ہیں وہ زیادہ جو ہے وہ ایڈورٹائز ٹک ٹاک پہ کرتے ہیں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹک ٹاک پر جو ہیں وہ سیریس بائر ہیں یا سیریس بزنس مین ہیں؟ جی ٹک ٹاک پہ اتنا نہیں، میں اس ٹائم جو میں بات کر رہا ہوں تو اس ٹائم مجھے جو لگ رہا ہے تو اتنا نہیں ہے، لیکن میں ٹک ٹاک پہ اس طرح تو پرسنل میری کوئی بہت کم کوئی ویڈیو ہوگی، سارے بزنس سے اور یار دوستوں کی اس طرح کوئی چیزیں ہوگی، لیکن اس میں یہ چیز ہے کہ میرے بہت سارے دوست ہیں، میرے دوست ہیں ان کی ٹورزم کمپنی ہے، تو ان کی وجہ سے وہ زیادہ تر یہ ایونٹ اور یہ سارے چیزیں کراتے ہیں، نان سٹاپ ٹورزم کے نام سے، میرا بہت اچھے دوست ہے، تو ان کی وجہ سے ہمارا زیادہ تر انٹریکشن جو ہے نا وہ رہتا ہے ٹک ٹاکر سے، تو اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ٹک ٹاک پہ زیادہ ایڈورٹائز کراتے، تو مجھے ان کا ایج مل جاتا ہے کہ وہ دوست جو ہے وہ لوگ جو ایونٹ کراتے ہیں ٹک ٹاکرز کا، تو اسی سے مجھے بھی تھوڑا سا فیم ملتا ہے۔ سکسیسفل جو بزنس مین ہوتا ہے، جو کامیابی کی جانب جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے ٹیم ورک از ویری امپورٹنٹ پارٹ آف بزنس، تو آپ کا بھی یہی ہے کہ آپ کی ٹیم اچھی ہے یا آپ کے تھوڑے سے پرنسپل اچھے ہیں؟ جی میں یہ کہوں گا کہ ٹیم ورک کے بغیر تو کچھ بھی ممکن نہیں ہے، اور ٹیم ورک کے بغیر تو کچھ بھی ممکن نہیں ہے، پاسبل ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے پاس یہ ہے کہ ہماری ٹیم ورک زبردست ہے، اور میری جتنی بھی ٹیم ہے اسے میں پاکستان میں میرے سارے ایکس کولیگ تھے، جو ہم ایک ملٹی نیشنل بینک ہے وہاں پہ ہم کام کرتے تھے، وہاں سے جو بینک وہاں پہ انہوں نے آپریشن ختم کر دی، تو اس کے بعد جو بھی ان کے لے آف ہو گئے تھے تو وہ میرے سارے ایکس کولیگ جو تھے ان کو میں سب کو لے کر آیا ہوں، اور ادھر ہم مل جل کے کام کر رہے ہیں۔ ویری نائس۔ آپ یعنی یہ بلیو کرتے ہیں کہ فرینڈ شپ اور بزنس دونوں بھی چل سکتے ہیں۔ پاکستانی کمیونٹی کے لیے، پاکستانی نئے بزنس مین کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں پلیز؟ جی دیکھیں، سب کمیونٹی کے لیے یہی چیز ہے کہ سب کے لیے ایک ہی میسیج ہے کہ دبئی بڑا بہت سیف کنٹری ہے، ہر طرح کی فیسلٹی، اگر میں یہ کہوں کہ لینڈ آف اپارچونٹی ہے تو غلط نہیں ہوگا، تو اس وجہ سے دیکھیں ہم لوگ بھی وہاں پہ جاب کرتے تھے، پھر یہاں پہ بہت عرصہ جاب کی بینکنگ مختلف بینکس میں، ادھر بھی بہت کم عرصہ بینکنگ میں ہم نے جاب کی، لیکن اس کے بعد ہمیں دبئی نے ہمیں موقع دیا اور ہم نے اپنے بزنس سٹارٹ کیے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو بہت کم عرصے میں اپنے بزنس سٹارٹ کرتے، تو دبئی بہت زبردست ایک پلیٹ فارم ہے کہ یہاں پہ بندہ بڑے جلدی اوپر چلا جاتا ہے۔ جی عزیز بھائی، ایک اور ہمیں جو ہے وہ خبر ملی کہ ماشاءاللہ اسی منتھ آپ کی برتھ ڈے بھی تھی، اور ایک آدھ دن میں آپ نے بڑی زبردست وہ بھی سیلیبریشن کی تھی، میں نے بھی شرکت کی تھی، اور نیوز ٹائم اور انصر اکرم کی طرف سے آپ کو بیسٹ وشز ہیں، اور ہماری طرف سے آپ کو ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ آپ ہزاروں سال ایسی پرفارمنس کریں جو آپ کا نام زندہ رہے۔ جی تھینک یو انصر بھائی، آپ کی بڑی مہربانی، آپ ہمارے ہر ایک ایونٹ میں آتے ہیں، اور آپ کی اسپیشلی یہ کوالٹی بھی ہے کہ آپ ہر پاکستانی کو، اور جو بزنس مین ہوا یا کسی بھی کیٹیگری سے تعلق اس کا ہو تو ان کو آپ سپورٹ کرتے ہیں، یہ بڑا پلس پوائنٹ ہے آپ کا۔ اور اس ٹائم بھی جو رات کے جس ٹائم پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے لیٹ آپ نے ویٹ کیا ہم لوگ کا، بڑی مہربانی آپ کی، زندہ آباد۔ تھینک یو سو مچ۔ میرے ساتھ عثمان خان ہیں، یہ ہمارے بڑے پرانے متر ہیں، دوست ہیں، اور یہ ہمیشہ پاکستانی کمیونٹی کے لیے ہمیشہ پریپیئرڈ رہتے ہیں، اور ان کا بہت رول ہے پاکستانی کمیونٹی کو سپورٹ کرنے میں، اور ان کا پروفائل آپ کبھی دیکھیں تو ماشاءاللہ یہ کبھی سپورٹس پرسنالٹی کے ساتھ اپنے برتھ ڈے ڈنر شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ آج ہمیں بھی موقع ملا کہ ان سے بات کی جائے، کیونکہ آج یہ اس پلیٹ فارم پہ آئے ہیں کہ فائنانس کار دبئی کو آج سپورٹ کرنے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں بھائی جان؟ بس ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ، بہت پیارے لگ رہے ہیں آپ۔ تھینک یو سو مچ بھائی جان، آپ کا شکریہ کہ آپ کو پسند آ رہا ہوں۔ عثمان بھائی مجھے آپ یہ بتائیں کہ آج کیونکہ ہم فائنانس کار دبئی کی بات کرتے ہیں، آپ کے بڑے وہ پرانے دوست بھی ہیں اور ہمیشہ آپ نے ان کو سپورٹ بھی کیا، تو آپ کو ان کی جو اسٹریٹجیز ہے، ان کی جو فیسلٹیز جو پرووائڈ کر رہے ہیں لوگوں کو، آپ کو یہ اچھی لگ رہی ہیں، بہتر لگ رہی ہیں کہ عام آدمی کی رسائی ہو رہی ہے اس میں؟ بالکل انس بھائی، آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا ہے۔ ایکچولی دیکھیں جو میجورٹی ہے نا، دیکھیں جو اپر کلاس ہے یا مڈل کلاس ہے وہ تو آلریڈی انجوائے کر رہی ہے،
دبئی جو فنانس کار دبئی ہے، انہوں نے جو ایک اسٹریٹجی لے کے آئے اس مارکیٹ میں کہ اگر آپ کی سیلری 3,000 درہم ہے نا تو آپ گاڑی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. پھر اوپر سے انہوں نے ایک جو ہے کہہ لیں فیسلٹی دی ہے یہ 3,000 درہم یا اپنا تھوڑی سیلری والے بندے کو کہ آپ کے پاس اگر ڈاؤن پیمنٹ کے لیے پیسے نہیں ہیں تو نو پرابلم، آپ ڈاؤن پیمنٹ کے بغیر ہی جو ہے نا گاڑی لے سکتے ہیں. پھر پہلی انسٹالمنٹ ابھی انہوں نے لوگوں جو آفر دی ہے بہت اچھی آفر ہے. میں سب کو کہوں گا کہ پلیز آپ یہ آفر اویل کریں کہ جو فرسٹ انسٹالمنٹ ہے آفٹر 3 منتھ ہے، ٹھیک ہے، 0 ڈاؤن پیمنٹ، فرسٹ انسٹالمنٹ آفٹر 3 منتھ. اور اگر آپ کی سیلری 3,000 بینک میں ٹرانسفر ہوتی ہے تو اپنے ڈاکومنٹس لے کر اور گاڑی لے کے جائیں. اور میرا خیال اس طرح کی جو فیسلٹیز ہے اس وقت یو اے کے اندر میرا نہیں خیال کوئی فنانس کمپنی دے رہی ہو جو اس وقت فنانس کار دبئی دے رہی ہے. اور باقی رہی عزیز بھائی کی بات تو ماشاء اللہ ہی از لائک مائی بردر، ہی از مائی کہہ رہے ہیں ایلڈر بردر ہے، ایک باپ کی طرح ہے ماشاء اللہ، ہمیشہ سے پیار سے ملتے ہیں اور کہہ لیں کہ وہ اپنی خوشی میں ہمیں شامل کرتے ہیں. تو میرے لیے آنر کی بات ہے آج میں نے یہاں پہ انوائٹ کیا اور میں نے بہت انجوائے کیا. اور آپ کا بھی شکریہ کہ ماشاء اللہ آپ جہاں ملتے ہیں جیسے ملتے ہیں بہت رسپیکٹ دیتے ہیں. آپ کے ساتھ تو بہت پرانا جرانا ہے تو آپ کے ساتھ ویسے بہت پیارا میرا ماشاء اللہ سے. تھینک یو سو مچ. ہمارا بھی ویسے ہی رپلائی ہے آپ کی طرف سے بھی. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ ایک ایسی پرسنالٹی تھی کہ ایک دور تھا کہ کوئی ایسا فیس بک پہ ایونٹ نہیں ہوتا تھا جس میں آپ موجود نہیں ہوتے تھے. میں دیکھتا تھا انسٹا پہ، اور دبئی یو ای میں آپ بڑی فیمس پرسنالٹی تھی ایونٹس کے حوالے سے، فیشن شو ہو یا کوئی اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہو. تو اب یہ کم کر دیا ہے کہ کوئی مصروفیت ہے؟ یہ اگین آپ نے بہت اچھا کویشچن پوچھا. ایکچولی ہوا ایسے تھا کہ لائک 2015-16 سے کافی زیادہ میری ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہو گئی تھیں جو کہ میرا خیال ہے مجھے کم کرنی چاہیے تھی کیونکہ میرا اٹھنا بیٹھنا کچھ ہائی پروفائلس کے ساتھ تھا، کچھ فرینڈ شپ ان کے ساتھ تھی. تو پھر وہ ایک جب آپ ایک ہائی پروفائل کے ساتھ بیٹھتے ہیں، دیکھیں آپ کو تو لوگ چند لائک مجھے 5-10 لاکھ لوگ جانتے ہیں لیکن ہائی پروفائل کو پوری دنیا جانتی ہے. تو پھر جب آپ فیشن شو میں جائیں، پھر کرکٹ سے میرا تھوڑا سا وابستہ یہ ہے کہ میں خود کرکٹر ہوں، فرسٹ کلاس کرکٹر ہوں پاکستان سے، شیخوپورہ سے میں نے گریڈ 1 کھیلا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو کرکٹر تو کافی ماشاء اللہ میرے دوست ہیں، وہ آتے ہیں لائک بھائی کی طرح ملتے ہیں. پھر کافی لوگ جو ہے نا وہ بھی مجھے اپروچ کرتے ہیں تصویروں کے لیے، پکچرز کے لیے، تو میں کبھی منع نہیں کرتا. بس اب ایکٹیویٹیز لیے کام کیا کہ تھوڑا سا میں نے اپنا نیٹ ورک بزنس سیٹ اپ اسٹارٹ کیا ہے ویئر ہاؤسنگ کا، لاجسٹکس ریلیٹڈ، کیونکہ میں لاجسٹک میں ہوں الحمدللہ. آئی تھنک میں پہلا کہ دوسرا پاکستانی ہوں یو اے کے اندر کہ جس نے ایک سپلائی چین کمپلیٹلی کہہ لے کہ پروفیشنل ڈگری ہے میرے پاس. یہ ہر ایک کے پاس نہیں ہے یہ ڈگری جو میرے پاس الحمدللہ میں نے لی ہے، وہ محنت کر کے لی، یہاں سے اسٹڈی کر کے لی ہے. اس وجہ سے تھوڑا سا میں اسٹڈی کی طرف آ گیا تھا، یہ سپلائی چین کی طرف آ گیا، پھر اپنا ہی ایک نیٹ ورک بزنس اسٹارٹ کیا. اس وجہ سے تھوڑا سا میں نے کم کر دیا. اب تھوڑا سا ٹک ٹاک کا آ گیا، ٹرینڈ آ گیا جب سے لاک ڈاؤن ہوا تھا تو ٹک ٹاک میں یہ میرا کویشچن تھا جو میں نے کرنا ہے ابھی. یہ ٹک ٹاک ہے، یہ دیکھیں نا، یہ میں نے آپ کے پروفائل کو لے کے چل رہا ہوں ابھی کیونکہ آپ نے ٹرینڈنگ، کیونکہ آج کل ٹک ٹاکرز بڑے مشہور ہو رہے ہیں اور ماشاء اللہ ہر بزنس میں ان کو بہت زیادہ ان کا کنٹریبیوشن بھی ہوتا ہے، ان کو بلایا بھی جاتا ہے. تو کیا ان کو دیکھ کے آپ بھی ٹک ٹاکر بننا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں ٹک ٹاکر تو نہیں کہوں گا کہ میں ٹک ٹاکر بننا چاہتا ہوں. یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کروں گا، یہ اکثر لوگ ٹک ٹاک یوز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ٹک ٹاکر نہیں ہوں. یہ بہت غلط بات ہے. آپ جو کام کر رہے ہو کرو. جہاں تک مجھے یاد ہے جب میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا 2004 اور 5 میں جب فیس بک لانچ ہوئی تھی پاکستان کے اندر، تو بہت سے مولانا کرام تھے جن کے میں نام نہیں لینا چاہتا، آن دا ریکارڈ ہیں. انہوں نے کہا تھا یہ فلانی لابی ہے، اس کو آپ نہ یوز کریں، یہ فیس بک تصویریں لے لیے آپ کی، لڑکیاں اوائڈ کریں. آج وہی مولانا فیس بک کے اوپر اپنے پیج بنا کے لاکھوں روپے کما رہے ہیں فین فالوئنگ سے. تو ٹک ٹاک بھی ایک کہہ لیں کہ ایک تھوڑے پیسوں میں آپ کی ایڈورٹائزمنٹ ہو جاتی ہے، لوگ اچھا کام کر رہے ہیں. اور یہاں میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ یو اے کے اندر، دبئی کے اندر میری پرسنالٹی کو لے کے کافی لوگوں نے ایک بہت اچھی ٹک ٹاکرز ہیں لے کے کہ یہ اس کے ساتھ اس کی ٹک ٹاک ویڈیوز ہیں ایسا. شی از مائی بیسٹ فرینڈ، ایسا کچھ نہیں ہے. اور میرے لیے شی از لائک مائی فیملی ممبر، بلکہ میں اس کا فین ہوں، ناٹ فرینڈ، آئی ایم ہر فین. یہ بڑا آپ نے ان کے لیے بھی آسان کیا اور اپنے لیے بھی آسان کیا، اور یہ بڑا آپ نے اچھا ایک میسیج دیا ہے لوگوں کو جو نیگیٹو سوچ رہے ہوتے ہیں، جو ان کی تھنک بڑی نیگیٹو جاتی ہے بغیر کسی کو جانے. تھینک یو سو مچ عثمان خان، آپ نے انصر اکرم کو ٹائم دیا، نیوز ٹائم کو ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ انس بھائی، گاڈ بلیس یو. تھینک یو. میرے ساتھ حسان ہاشمی ہے، یہ بھی فائنانس کار دبئی کے مینیجر ہیں. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے عزیز خان کا انٹرویو کیا جو آنر تھے، وہ بڑا بلیو کرتے اپنی ٹیم ورک کو لے کے، اور یہ ان کی ٹیم کا سب سے اہم رکن ہے. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے ماشاءاللہ آپ کی پرسنالٹی مجھے بڑی پسند ہے، بہت پیارے لگ رہے ہیں مجھے آج. بہت شکریہ، ذرا نوازی آپ. حسان، آپ لوگوں نے بہت کم عرصے میں ایک بڑی ہائپ کریٹ کی ہے، اور ہر زبان پہ ہر انسان جو کار ڈرائیو کرتا ہے ان کو آپ کی کمپنی کی اویئرنیس ہے. تھوڑا سا اپنی کمپنی کے بارے میں بتائیں کہ یہ کن کن پارٹ میں کام کر رہی ہیں اور ان کا کیا مشن ویژن کیا ہے؟
देखिए फाइनेंस कार दुबई जिस तरह अजीज़ भाई ने भी बताया कि 2011-12 से वो इस फील्ड में हैं और फाइनेंस कार दुबई हर उस इंडिविजुअल के लिए, हर उस कंपनी, हर उस बिजनेसमैन के लिए इस वक्त इम्पोर्टेंस रखती है जो या तो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या वो गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं, चाहे कैश पे ख़रीदना चाहते हैं, चाहे बैंक के थ्रू ख़रीदना चाहते हैं या सेल्फ फाइनेंस पे भी अभी फाइनेंस कार जो है बहुत जल्द फैसिलिटी देने जा रहा है। तो तमाम लोग, तमाम सेक्टर के लोग, चाहे वो सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हैं, वो फाइनेंस कार दुबई का हिस्सा बन सकते हैं थ्रू इन्वेस्टमेंट और इफ़ दे वांट टू बाय द कार दे कैन बाय द कार फ्रॉम अस एज वेल। ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी ज़बरदस्त आपने अपॉर्चुनिटीज़ दी हुई हैं स्पेशल तमाम लोगों को। और लास्ट टाइम आपने मुझसे कहा था कि मैं आपको कार दूंगा, लेकिन मुझे अभी तक वो कार रिसीव नहीं हुई। उसके लिए बाकी हमारे दोस्तों की तरह हमारे शोरूम पे आना ज़रूरी है। आप जिस टाइम आएंगे हम आपको गाड़ी देंगे। मैं अभी तक उस वादे पे कायम हूँ। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि विज़न क्या है, जो आपकी कंपनी का विज़न है। एक विज़न होता है ना कि हमने इस ड्रीम को अचीव करना है, तो क्या है? देखिए विज़न बड़ा आसान है कि हम हर उस बंदे को ये कार की फैसिलिटी, क्योंकि हर किसी की ड्रीम होती है कि उसकी अपनी गाड़ी हो, तो हम हर सूरत में उनको फैसिलिटेट करना चाहते हैं कि वो अपनी गाड़ी एंजॉय कर सकें। प्लस इस बिज़नेस से हम लोगों तक पहुंच रहे हैं, आप जैसे भाइयों तक हम लोग पहुंच रहे हैं और अब दूसरों के साथ मिलके हम इस बिज़नेस को आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह और इस लेवल पे लेके जाएंगे कि कोई भी बंदा यूएई में रह के इस फैसिलिटी से महरूम ना रह सके। थैंक यू सो मच हसन, बेस्ट विशेज़ हैं न्यूज़ टाइम की जानब से। थैंक यू, आपने अंसर अकरम को टाइम दिया, न्यूज़ टाइम को टाइम दिया।